چند مخصوص اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں درود شریف کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو ان اوقات میں درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب ہو تو ان اوقات میں اس کی طاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے درود شریف کی برکتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کو ان طریقوں سے بدل سکتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ مخصوص اوقات کیا ہیں، یہ ہم آج کی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی زبردست انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں پر بڑے اچھے اور بہت سے مثبت اثرات ڈالتا ہے، یعنی درود شریف۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درود شریف پڑھنے کے خاص الخاص اوقات۔ آج ہم ان مخصوص اوقات کے بارے میں بات کریں گے کہ جب درود شریف پڑھنے کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے سنہری مواقع ہیں، اور اگر ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں تو درود شریف کی برکت سے ہماری زندگیوں میں سکون، خوشحالی اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ درود شریف کو صلوات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا عمل ہے۔ اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب نصیب ہوتا ہے، اور خوش نصیبوں کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے۔ صلاۃ والسلام ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے، جو یہ عمل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا بہت محبوب عمل ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، اور مومنوں کو بھی اللہ پاک نے اس عمل میں شامل ہونے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث میں درود شریف پڑھنے والوں کی بہت فضیلت آئی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت مبارک عمل ہے اور ہماری زندگیوں میں بے شمار برکتیں لاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چند مخصوص اوقات ایسے ہیں جب اسے پڑھنے کے فوائد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں؟ پہلا خاص وقت جس میں درود شریف خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے، جس میں اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے، کیونکہ یہ ہمارے دنوں میں سب سے زیادہ مکرم دن ہے۔ اللہ کے رسول نے اس دن کی خصوصی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعے کا دن ہے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور جس دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ فرشتے اسے مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کے دن مغرب تک یہ تمام وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے، آپ پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے بھیجنے اور بروز قیامت آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے بہت قیمتی اوقات ہیں۔ اس لیے ان اوقات کو فضولیات میں مت گزاریے، اور جس قدر ہو درود و سلام کی کثرت کریں۔ خوب ذوق و شوق سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ انشاءاللہ ایک ایک درود آپ کی اور میری اپنی زندگیوں میں ایسی ایسی برکتیں لائے گا کہ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں رہو۔ اسی طرح دوسرا خاص وقت رات کی آخری تہائی یعنی تہجد کا وقت ہے۔ یہ بڑا مقدس اور عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والا وقت ہے۔ اس میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اس لیے رات کا آخری تہائی حصہ کسی بھی دعا یا ذکر کرنے کے لیے روحانی طور پر انتہائی طاقتور ترین اوقات میں سے ایک ہے۔ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند و برکت والا ہے، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو پیارے دوستوں، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان کے تصور سے ماروا ہے، وہ ہر وقت ہے اور ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا اس کی ہر رات نیچے آنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے کہ لوگ توبہ کریں اور اس سے مانگیں۔ وہ اس وقت توبہ قبول کرنے پر اپنے کرم سے بہت زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو اس مقدس وقت کی برکات کو درود شریف کی طاقت سے جوڑنے سے اس کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ اسی طرح تیسرا خاص وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعا اور ذکر کرنے کے لیے سنہری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستوں، درود شریف کا پڑھنا بذات خود ایک مستقل عبادت ہے اور اس کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہمارے دلوں میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہے، غموں سے نجات ملتی ہے، مصائب و آلام دور ہوتے ہیں، آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ چوتھا خاص وقت بارش کا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب دعا کثرت سے قبول ہوتی ہے، تو بارش کے دوران درود شریف پڑھنا برکت کے حصول کے ساتھ شکر گزاری کو جوڑنے کا ایک نہایت خوبصورت عمل ہے۔ اسی طرح پانچواں اور خاص وقت کسی مشکل یا پریشانی کے وقت پڑھنا ہے۔ جب ہمیں کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو تو اس وقت درود شریف پڑھنے سے ہمیں دلی راحت اور سکون مل سکتا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا۔ تو پس اس حدیث کی روشنی میں مشکل اور پریشانی کے وقت میں درود شریف پڑھنا ہماری پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب بنتا ہے اور ہماری زندگیوں میں بے پناہ سکون اور ناامیدی کو ختم کر کے امید کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے مخصوص اوقات ہیں جن میں درود شریف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فی الحال ابھی کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں مزید مخصوص وقت بھی بیان کروں گا۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے اور یہ نعمات ہماری زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ مخصوص اوقات مواقع کے الہی دریچوں کی طرح ہے۔ ان خاص لمحات میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بہت اضافہ ہوتا ہے، اس کی طاقت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے انگنت واقعات شیئر کیے ہیں کہ کس طرح درود شریف کو ان خاص اوقات میں پڑھنے سے ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے، ان کی مشکلات دور ہو گئی، پریشانیوں سے نجات ملی، غم دور ہو گئے اور ٹینشنیں ختم ہو گئی اور دلی سکون کا تحفہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، ہماری مشکلات کو دور کرے، مصائب و آلام سے نجات بخشے۔